بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ قبیلہ عراشی کا ایک شخص عمرو بن غوث اپنا ایک اونٹ لے کر مکہ آیا، جس سے ابو جہل نے وہ اونٹ خریدا، لیکن قیمت کی ادائیگی کو ٹالتا رہا۔ تنگ آ کر وہ شخص قریش کے ایک محفل میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کے گوشے میں تشریف رکھتے تھے۔ پس اس شخص نے یوں کہنا شروع کیا: اے جماعت قریش، تم میں سے کون ہے جو ابو الحکم بن حشام سے میرا حق دلوائے؟ میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم نے میرا حق غصب کر لیا ہے۔ پس اہل مسجد نے اس سے کہا: کیا تو اس بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ رہا ہے؟ ان کی مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ دراصل اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ وہ آپ کے اور ابو جہل کے درمیان مخالفت سے واقف تھے۔ پھر اس سے کہا کہ اس شخص کے پاس جا، وہ اس ابو حکم سے تیرا حق دلوا دے گا۔ یہ سن کر وہ عراشی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور عرض کیا: اے عبداللہ، ابو بن حکم بن حشام نے میرا حق غصب کر لیا ہے، جسے پہلے اس نے تسلیم کر لیا تھا۔ میں ایک اجنبی مسافر ہوں۔ میں اس جماعت سے کسی ایسی ہستی کا پوچھا جو اس سے میرا حق دلوا سکے۔ انہوں نے آپ کا بتایا ہے، پس آپ اس سے میرا حق دلوا دیں، اللہ آپ پر مہربانی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کے پاس چلو، اور خود اس کے ہمراہ چلنے کو کھڑے ہو گئے۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا تو اپنے ایک آدمی سے کہا: تو بھی ان کے پیچھے جا اور جا کر دیکھ کیا کرتے ہیں۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے روانہ ہو کر ابو جہل کے مکان تک پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا: کون ہے؟ آپ نے فرمایا: محمد، باہر نکلو۔ پس وہ باہر آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس کا رنگ فقط تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کا مطالبہ پورا کر دو۔ ابو جہل نے کہا: بہت اچھا، آپ ٹھہر جائیے، میں ابھی اس کا مطالبہ پورا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گیا اور اس کا حق لے کر آیا اور سارا اسے ادا کر دیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے اور عراشی سے کہا: جاؤ اپنا کام کرو۔ عراشی وہاں سے واپس لوٹا اور لوٹتے ہوئے قریش کی اسی محفل میں ٹھہر کر کہا: اللہ اس ہستی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے میرا حق دلوا دیا۔ ساتھ ہی وہ شخص بھی واپس آیا جسے ان لوگوں نے اس کے پیچھے بھیجا تھا۔ سب نے اس سے پوچھا: تیرا برا ہو، جلدی بتا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا۔ واللہ محمد نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ فوراً اسی طرح باہر نکلا کہ اس کی جان میں جان نہ تھی۔ محمد نے اس سے کہا: اس شخص کا حق ادا کر دو۔ اس نے کہا: بہت اچھا، ٹھہریے، میں ابھی اس کا حق لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ اندر گیا اور اس کا مطالبہ لا کر اسے دے دیا۔ تھوڑی دیر میں ابو جہل بھی وہاں آ پہنچا۔ ان سب نے اس سے کہا: تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے مرعوب ہو گئے؟ واللہ جیسے تو نے کیے ایسا معاملہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو جہل نے کہا: تمہارا برا ہو، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے ان کی آواز سنی تو مجھ پر ان کا رعب طاری ہو گیا۔ میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے سر پر ایک بڑا نر اونٹ ہے۔ میں نے ایسا عظیم الجثہ، موٹی گردن والا، بڑے دانتوں والا اونٹ کبھی نہ دیکھا تھا۔ واللہ اگر میں حق ادائیگی سے ذرا بھی انکار کرتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔